السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسدریم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں بات کریں گے نئے آنے والے آرمی چیف کی. لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ نئے سپاہی سالار مقرر. پھر بات کریں گے پاک چین اقتصادی راہداری میں دنیا کی بڑھتی ہوئی دلچسپی. ایران کے بعد روس بھی سی پیک کا حصہ بننے کا خواہش مند. اور آخر میں بات کریں گے دنیا میں سوشلزم کی دھوم مچانے والے کیوبا کے صدر کی وفات کے بعد سرخ انقلاب کی نشانیاں بھی تقریباً ختم. جناب میں ایک بات کرنا چاہوں گا اس سب ڈسکشن سے پہلے. میں بلکہ دو باتیں بھی کروں گا کہ جو سب کے سب آپ کے تجزیہ کار تھے, جو آپ کے صحافی تھے, جو اتنے بڑے بڑے اینالسٹ ہیں اور پچھلے 2-3 نسلوں سے اینالسٹ بنے ہوئے ہیں اس بیچارے ملک کے, مجھے یہ بتائیں اب ٹھنڈ پڑ گئی سب کو؟ اب ایکسٹینشن تو نہیں ہونے والی جو آپ پچھلے کچھ دن بھی سنتے آ رہے ہیں کہ جی ایکسٹینشن ہوگی؟ آپ نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, میں نے آپ کو پہلے بھی جواب دیا تھا کہ تھنگز اتنی سمپل نہیں ہیں, چیزیں اتنی سمپل نہیں تھی جتنی آپ بیان کر رہے ہیں. نہیں آپ نے تو ویسے عمر صاحب میں آپ کو بھی ذرا چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ تھیں. یہ جو رزلٹ نکل آتا ہے اس کے بعد آپ یہ ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے, سب کچھ اچھا ہے. میں آپ کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا. سب کچھ اچھا نہیں تھا اور یہ اچھا ہو گیا, یہ بڑی اچھی. آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. نہیں میں ایک چیز کہوں گا کہ آپ کو میں تھوڑا سا ذمہ دار ٹھہراؤں گا. دیکھیں رائیونٹ کے وہ مارچ کے وقت آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں کچھ ایکسٹینشن پہ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں لوگ. اب وہ بات ختم ہو گئی, وہ سلسلہ ختم ہو گیا. جب سلسلہ ختم ہی ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں صورتحال کمپلیکیٹڈ ہے. ساری تفصیلات میں اب یہ اچھا ایک موقع آیا ہے تو ساری تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا, بدمزگی نہیں پیدا کرنا چاہتا, لیکن وہ اتنی کمپلیکیٹڈ مسائل تھے, ان کمپلیکیٹڈ مسائل سے گزر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ایک پیسفل ٹرانزیشن ہو گئی ہے ملٹری ٹو ملٹری, ون کمانڈ ٹو اندر کمانڈ. جناب جب ایک آدمی جنوری سے یہ جو اگر بات ہو جائے, قمر جاوید باجوہ صاحب ابھی آتے ہیں باجوہ صاحب, یہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے فیورٹ تھے. ٹھیک, اور انہی کی اپوائنٹمنٹ ہے, یہ انہی کی مرضی سے کی ہوئی. اس سے پہلے کہ ہم باجوہ صاحب 4th سینیورٹی میں ان کی رینکنگ ہے اور ان کو پک کیا انہوں نے, 2-3 کو سپر سیٹ کر کے ان کو چیف آف دی آرمی اسٹاف بنایا ہے. یہ پرائم منسٹر کی اپنی فیورٹ. بہت اچھی بات ہے. اس سے ایک لمحہ پہلے اگر ہم یہ ذرا کہہ سکیں کہ جب ایک آدمی جنوری سے کہہ رہا ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں, واقعی میں وہ گھر چلا گیا, ہمیں شاید اتنی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ وقت پہ اپنا پورا جو پہلے سے ہی مقرر ٹائم تھا اس کو مکمل کر کے آپ پھر گھر چلے ویل تھاٹ آؤٹ مہم کیوں چلی ساتھ ساتھ, اتنا کلیئر پیٹرن کیوں نظر آیا کہ ہر بندہ پولیٹیشنز, اینکرز, جرنلسٹ, ڈپلومیٹ سب کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو ایکسٹینشن دے دو. پرائم منسٹر سے سوال کرایا جا رہا ہے کہ یار اس کو ایکسٹینشن دے دو. غیر ملکی وزٹ پہ پرائم منسٹر سے سوال کروایا گیا, اسپیشل سوال. پرائم منسٹر نے اس کا جواب تک نہیں دیا. پرائم منسٹر نے کہا میں سوال کا جواب بھی نہیں دیا, آپ نیکسٹ سوال کریں. یہ سب دیکھیں اتنی کمپلیکیٹڈ تھی چیزیں. ایک ایکسپریشن ہے شاہ سے زیادہ وفادار, یہ جو سارے بن رہے تھے, اس میں مجھے کوئی پیٹرن نظر نہیں ہے. خیر آپ باجوہ صاحب پہ آ جائیں باجوہ صاحب پہ آ جائیں. باجوہ صاحب دیکھیں نا جی, اب پرائم منسٹر کی چوائس ہے, لیکن میرا خیال ہے ایک کلیئر پیٹرن جو پوسٹ مشرف پیریڈ میں اسٹیبلش ہو چکا ہے وہ پیٹرن کنٹینیو کرے گا. وہ پیٹرن ہے ملٹری کا ڈومیننٹ رول ان ڈومیسٹک پولیٹیکل سچویشن اور ڈومیننٹ رول ان انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے ڈیسیژن میکنگ. ایک آپ نے آف سکرین بات کی تھی پالیسی کے بارے میں, وہ آپ کیا کہہ رہے تھے آرمی چیف کی پالیسی کے متعلق؟ ہاں میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ڈسکورس ہمارا اتنا ڈسٹارٹ ہو گیا نا, ہمارا ڈسکورس جو نیشنل ڈسکورس ہے, اس ڈسکورس میں آپ کہتے ہیں کہ ہر بندہ کہہ رہا تھا جی کہ آرمی چیف کی یہ پالیسی ہے, اس آرمی چیف کی وہ پالیسی ہے, یہ آرمی چیف اس کی پالیسی کنٹینیو. آرمی چیف ڈز ناٹ ہیو اینی پالیسی. آرمی چیف should not have any. should not but he does. ہاں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پالیسی میکنگ سے. میں ایک ذرا بات کروں گا بیچ میں, ایٹ دا کانسٹیٹیوشنل لیول گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے پالیسی میکنگ اور چیف آف دی آرمی اسٹاف اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. 3 سال پہلے 2013 میں آپ کو یاد ہوگا وہ جو بار بار لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی ہم ایک نازک موڑ پہ کھڑے ہیں,
تاریخ میں آپ پروفیسر ابراہیم صاحب کو اپنے کچھ نمائندوں کو بھیجا کرتے تھے شمالی وزیرستان. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے آپ جو کہتے تھے کہ ہم ریاست پاکستان پہ چڑھ دوڑیں گے. یاد ہے آپ کو آپ کی حکومت کی پالیسی تھی, اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی والوں نے مجلس شورا میں اکراس دا اسپیکٹرم یہ کوشش کی تھی کہ جی آپ سوات بھی ان لوگوں کو ہینڈ اوور کر دیں. اور اس میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آرمی چیف کی جو آپ کو 2013 میں پالیسی نظر آئی, بے شک آپ اس سے اختلاف کریں, اور آپ صحیح کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنلی اس کی جگہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس ویکیوم میں آپ کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم ریاست پاکستان پہ چڑھ دوڑیں گے, جو یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس جھنڈے کو بھی جلا دیں گے, آپ ان کے خلاف کارروائی کریں, ان کو دور کریں. دہشت گردی اس ملک کو لے ڈوب گئی ہے جناب. 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اقتدار سنبھالا تو ایک کیبنٹ میں ہوئی, یہ 2008 کے آخری مہینوں میں, جس کے بعد کیبنٹ میٹنگ میں یہ اناؤنس کیا گیا کہ فورس اپلیکیشن اور نیگوشیٹ کرنے کا ملیٹنٹس کے ساتھ, ان کے خلاف فورس اپلائی کرنے کا یا ان سے نیگوشیٹ کرنے کا تمام اختیار ہم جنرل کیانی چیف آف دی آرمی اسٹاف کو دیتے ہیں. ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کریں نا, یہ it is about, a basic thing is about distribution of resources. اب ملٹری کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ it can go after militants. سول گورنمنٹ کے پاس آپ مجھے بتائیں کون سی ایسا ادارہ ہے سول گورنمنٹ کے پاس, میری بات سمجھ لینا, سول گورنمنٹ کے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے کہ وہ اٹ کین گو آفٹر دی ملٹری. ٹھیک ہے, وہ اٹ ہیز ٹو ریلائی آن دی ملٹری. ٹھیک, میں بات اور ملٹری کیونکہ پولیٹیکل سچویشن میں میڈیٹ بھی کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ الائنسز بھی بنا رہی ہوتی ہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا, میں پہلے سے آپ کی بات سمجھ گیا, میں ویور نہیں سمجھا نا, میں ویور بھی سمجھ گیا, آپ یقین جانے ویور سمجھ گیا. اگر ایک میں بات کر لوں, میں بات وسائل کی نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں ایک بڑی بنیادی چیز کی, بات کر رہا ہوں میں نیت کی. اگر آپ کی آپ بات مکمل کرنے دیں جناب, اگر آپ کی نیت یہ نہیں ہے, اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ انتہا پسند شدت پسند لوگ جن کو صرف اور صرف یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جی ہم اسلام آباد کو کس طرح الٹائیں, اگر آپ کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ یہ آپ کے بچھڑے ہوئے بھائی ہیں, 12 سال بعد کیا نہیں کیا انہوں نے پشاور میں, کوئٹہ میں, شمالی وزیرستان میں, تو ویکیوم وہ کہتے ہیں نا, پرابلم یہ ہے نیچر آف وار از اے ویکیوم, پالیسی ول اسٹیپ ان. ٹیررزم کو لے کے, ملیٹنسی کو لے کے ملٹری نے ری انوینٹ کر لیا اپنے آپ کو, اور ایک اور ریزن ڈھونڈ لی ہے, ایک اور جسٹیفیکیشن ڈھونڈ لی ہے ٹو ڈومینیٹ دا پاور اسٹرکچر آف دا کنٹری. ٹھیک, اب وقفے کا وقت ہو رہا ہے, لیکن میں یہ وقفے تو نہیں, وقفے پہ ابھی جائیں گے, لیکن میں یہ ایک بات کروں گا کہ اگر ایک سویلین آپ کا پہلے قدم بڑھا کے کہے گا کہ جی ہم ڈٹ کے ان سے لڑیں گے, تو آپ کا شاید ادھر ہی سول ملٹری امبیلنس کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے. خیر, وقفے کے بعد کریں گے, آپ ضرور کیجیے گا, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی نئے آرمی چیف کے تقرر ہونے کی, اور کچھ اور بھی زیادہ تلخ باتیں ہو رہی تھیں سول ملٹری امبیلنس کے متعلق اور اس جنگ کے متعلق. اسد, یہ تو بڑی لمبی بحث ہے, اور اس بحث کے لیے میرا خیال ہے لوگوں نے کتابیں لکھ دی ہیں, پوری تھیسز لکھ دی ہیں. زیادہ اچھی کتابیں نہیں ہیں, بہت اچھی کتابیں, بہت اچھی کتاب. پاکستان میں بڑا اچھا سول ملٹری ریلیشن میں بہت اچھا لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے, ڈومیسٹک انڈیجنسلی پروڈیوس ہوا ہے. لیکن میں ایک اور بات کی طرف, جو میں پرسنل لیول پہ مجھے جو سب سے انٹرسٹنگ چیز واچ کرنے کی نظر آ رہی ہے نا آئندہ آنے والے دنوں میں, جب یہ جو نئے آرمی چیف ہیں یہ اپنے ویوز کلیئر کریں گے انڈیا سے ریلیشنز کے حوالے سے. ایک تو لائن آف کنٹرول ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے, اس پہ کیا ویوز ان کے آتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا سے اوور آل ریلیشنز کے حوالے سے یہ اپنے ویوز یا پبلکلی ایکسپریس کرتے ہیں یا انڈور میٹنگز میں ایکسپریس کرتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے جو پوسٹ مشرف پیریڈ میں 2 آرمی چیف رہ چکے ہیں, ایک جنرل کیانی کی پالیسی یہ تھی کہ وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو کہتے تھے کہ جناب آپ کانفلکٹ اوائڈنس کے لیے تو آپ استعمال کریں ٹاکس کو, لیکن اس سے آگے نہ جائیں.
بہت زیادہ پینگے نہ بڑھائیں دوستی. جنرل راحیل صاحب کہتے ہیں جنرل راحیل شریف صاحب ٹوٹلی اپوز کرتے تھے, روڈ بلاکس کریٹ کرتے تھے جنرل نواز شریف صاحب کے لیے, روڈ بلاکس انڈیا سے نارملائزیشن کے حوالے سے. ایک طرف یہ اب یہ آرمی چیف جو ہیں وہ کیا کریں گے, یہ میرا خیال ہے میرے لیے پرسنل لیول پہ یہ آئی ول بی انٹرسٹنگ ٹو واچ. یہ جو دوسری آپ نے بات کی, جب ایک طرف آپ کے ہندوتوا والے بوائز آ کے بیٹھے ہیں اور نریندر مودی آپ کو کچھ سالوں سے دشمن ملک کہہ رہا ہے اور بے تحاشا آپ کی فائرنگ کر رہا ہے, تو کچھ تھوڑا سا لگتا ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی بھی ریئیکشنری ہوئی ہے, پرو ایکٹیو نہیں ہوئی ہوئی. کوئی نہیں چاہتا کہ ہندوستان پاکستان میں یہ تعلقات اس طرح مزید ان میں کشیدگی آتی جائے. لیکن ایک اور بھی میں یہاں بات کروں گا کہ وہی جو تجزیہ کار ہیں جو پچھلے ہفتے تک کہہ رہے تھے کہ راحیل شریف سے پہلے شاید کوئی آیا نہیں, اس کے بعد بھی کوئی آئے گا نہیں, وہ جو چھریاں ہیں وہ چھریاں باہر آ گئی ہیں. وہ کہتے ہیں نا چڑھتے سورج. انٹرسٹنگ وہ جو اینالسٹ اور کمنٹیٹرز جو ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ بتا رہے ہوں کہ گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنا جو ہے نا شاید چیف آف دی آرمی اسٹاف کی جاب ڈسکرپشن کا حصہ ہے کہ جی یہ آدمی کتنے پرپورشن تک, کتنے ڈگری تک اس کو ڈی اسٹیبلائز کرے گا, تو یہ بڑا اچھا چیف آف دی آرمی اسٹاف. غیر ذمہ دار تجزیہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ چڑھتے سورج کو سلام. آپ پہلے یہ دیکھیں کہ جو راحیل شریف صاحب نے اتنے کچھ خدمات انجام دی ہیں ان کو اب آپ پرماننٹ کریں, ان کو آپ کنسالیڈیٹ کریں. ان میں سے سب سے بڑا جو آپ کو نظر آتا ہے شمالی وزیرستان. یہ ایک سٹیٹسٹک ISPR کا نہیں ہے, ساؤتھ ایشین ٹیرر پورٹل کا ہے کہ جی 2013 میں جب انہوں نے ٹیک اوور کیا 3001 سویلین کیجولٹیز. 2016 میں اب جب کہ وہ ریٹائر کر رہے ہیں تو یہ جو نمبر ہے اس میں 80% کی کمی آ گئی ہے. اب 80% کی کمی, بہت بڑے سپاہ سالار تھے, بہت بڑے ورلڈ اسٹریٹجسٹ تھے. نہیں دیکھیں, میں آپ بات ذرا سمجھیں, آپ اس پہ تھوڑا سا لیٹ 3-4 months pass, اس کے بعد آپ پوچھیں گے. لیکن اب آپ ان چیزوں کو پرماننٹ کریں ابھی سے ہی, مومند ایجنسی میں بھی اور جنوبی وزیرستان میں پھر سے وہ کام شروع ہو رہا ہے. طالبان واپس تھوڑا سا ان کی ریسرجنسی ہو رہی ہے, کنسالیڈیٹ کریں, اس کو مضبوط کریں. آپ جو گینز ہیں ملیٹنسی کے حوالے سے, کاؤنٹر ملیٹنسی, کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے کوئی 22,000 کے قریب انٹیلیجنس لیڈ آپریشنز ہوئے ہیں سٹیز میں, لاہور, کراچی, ملتان, اسلام آباد, پنڈی, یہ ان شہروں میں 22,000 کے قریب. یہ کسی پالیسی کے انڈر نہیں آتے؟ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہونی چاہیے نا, یہ آرمی لیکن نہیں ہے نا. لیکن نہیں ہے نا, نہیں گورنمنٹ کی ہونی چاہیے نا. گورنمنٹ تو کہتی ہے آپ پنجاب میں نہ آئیں, آپ ادھر ہی کھیلیں, کراچی میں, بلوچستان میں کھیلیں. کہہ رہا ہوں کہ یہ پالیسی تو آپ اس پہ آگے ہونا نہیں چاہیے, یعنی نیت ہونی چاہیے. اس پہ اتفاق کریں گے آپ؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہونی چاہیے جس کو آرمی کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. اور گورنمنٹ کو اگر نظر نہیں آ رہا کہ ٹیررزم کے خلاف لڑنا ہے, ملیٹنسی کے خلاف لڑنا ہے, تو میرا خیال ہے گورنمنٹ بڑی نااہل گورنمنٹ ہے. آپ بات کہہ رہے تھے, میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پالیسی ایک تو پاپولر ایجوکیٹڈ کلاسز میں بہت پاپولر ہے. کون سی؟ کہ ملیٹنسی کے خلاف پورے فورس کے ساتھ جانا ہے, یا ایجوکیٹڈ کلاسز میں, اربن کلاسز میں بہت پاپولر ہے, کیونکہ وائلنس سے سب تنگ آئے ہوئے ہیں, جو ٹیررزم ہے اس سے بہت تنگ آئے ہوئے ہیں. لیکن ان ایجوکیٹڈ کلاسز میں بھی شاید اتنا ہی پاپولر ہے نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایجوکیٹڈ کلاسز. میں ایجوکیٹڈ کلاسز کی تعداد اور بیس خاصی بڑی ہے, کچھ چھوٹی نہیں ہے, خاصے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو ملیٹنسی کے خلاف جو آپریشنز کیے ہیں ملٹری نے اور انٹیلیجنس نے پاکستان کی, اس میں فروٹس بھی بہت سے گین کیے ہیں نا, وہ فروٹفل رہی ہے. اور اب آپ کنسالیڈیٹ کریں, جس طرح بات ابھی شمالی وزیرستان کی ہو رہی تھی, اور بھی آپ نے ذکر کیا انٹیلیجنس آپریشنز کا, پنجاب میں بھی ہوئے, بلوچستان میں بھی ہوئے, اور سب سے زیادہ جو آپ کو نظر آیا صفایا وہ کراچی میں نظر آیا. اب کراچی شہر اور اس میں جو کچھ سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں, کانسٹنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی ایک اسٹیٹ آف فلکس ہے, اونچ نیچ ہے مستقل. تو یہ جو نئے آرمی چیف ہیں وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ اشفاق پرویز کی آنے کی کراچی کی طرف اپیزمنٹ کی ہی پالیسی تھی, وہ زیادہ آگے بڑھتے نہیں تھے, اور پرویز مشرف نے تو الٹا کراچی کو ایک سائڈ پہ ہی کر دیا کہ جی جو متحدہ قومی موومنٹ کرے گی وہی چلائے گی اس کو. تو واٹ دس نیو آرمی چیف ڈز ان ٹرمز آف بلوچستان, LOC, کراچی, شمالی وزیرستان, یہ سارے گینز جو ہوئے ہیں آپ کے پچھلے کچھ 3 سال, ان کو کنسالیڈیٹ کرنا وہ ابھی شاید ایک لمبا راستہ ہے. میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو پرانی تمام کوششیں تھیں نا کہ ایک آدمی, ایک انڈیویجول کے ذریعے آرمی کے انسٹیٹیوشن کو کنٹرول کرنے کی جو کوششیں سویلین گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی رہی ہیں پاکستان کی تاریخ میں, وہ تمام ناکام ہوئی ہیں اس سے پہلے.
بھٹو صاحب نے کی تھی، نواز شریف صاحب نے کی تھی، دونوں ناکام ہوئی تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اگر یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ان کی اسپیس ریڈیوس ہو جائے گی نئے آرمی چیف کی، اسپیس بالکل ریڈیوس نہیں ہوگی. ہی ول کنٹینیو ٹو ڈومینیٹ دا پولیٹیکل پاور اسٹرکچر آف دا کنٹری. جو پوسٹ مشرف پیریڈ میں جو ڈومیننٹ رول کیانی صاحب کا تھا، جو ڈومیننٹ رول جنرل راحیل شریف صاحب کا تھا، میرا خیال ہے 6-7 ماہ کے اندر وہ رول ایزیوم کر لیں گے نئے آرمی چیف، کیونکہ وہ سارا موجود ہے، وہ پیرافینیلیا ویروتھال موجود ہے، اور اس کو آپ نے صرف وہ اس کا کنٹرول ایزیوم کرنا ہے آپ نے، اینڈ یو ول بی ان ڈومیننٹ رول، پولیٹیکل رول. اس میں خیر بالکل اس بات پہ میں ضرور اتفاق کروں گا، اور شاید ہمیں یہ بات بھی تسلیم کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جی چڑھتے سورج کو سلام، آج صبح سے شام اب جنرل باجوہ صاحب کی بات ہوگی اور ہونی چاہیے، اللہ خیر کرے گا. لیکن جو جنرل راحیل شریف صاحب نے پچھلے 3 سال جو حاضر سروس کچھ کام کیے ہیں خصوصی طور پہ دہشت گردی کے خلاف، ان کو ہی کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو اب ہمارے ایک دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں، بڑے انٹرسٹنگ کامنٹ کرتے ہیں، کوئی سائنٹیفک کامنٹ نہیں ہے لیکن انٹرسٹنگ بہرحال ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہ جو اسٹیٹ مشینری ہے نا، اس کے ساتھ تقریباً 7-8 لوگ، یہ سائنٹیفک بات نہیں ہے، 7-8 لوگ جڑے ہو، 8 لاکھ لوگ جڑے ہوتے ہیں، اور وہ ہر آنے والے کے لیے کلیپنگ کرتے ہیں. وہ ٹی وی پہ، معاشرے میں، ڈراموں میں، گانوں میں، اور ہر جانے والے کو پراپرٹی ڈیلر بنا دیتے ہیں. چلیں ابھی وقفہ لینا ہوگا. پاک چین اقتصادی راہداری پہ اب بات کریں گے، جو اب روس بھی اور ایران بھی اس میں شامل ہونے کے خواہش مند ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے. پاک چین اقتصادی راہداری میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کی بات کریں گے. پہلے ایران نے درخواست کی شامل ہونے کی، اور اب روس. کیوں جناب؟ ویسے میں آج دیکھ رہا تھا سارے کچھ، تھوڑا سا پڑھ رہا تھا اور میڈیا دیکھ رہا تھا سب کچھ، تو مجھے ایسا احساس ہوا کہ شاید وہ جو انڈیا کی اٹیمپٹ تھی، جو ڈپلومیٹک آفینسو تھا ٹو آئسولیٹ پاکستان ان دا ویک آف اری اٹیکس، میں خیال وہ تو بالکل ڈیڈ ہے. نہیں، وہ آئسولیٹ شاید ہو بھی نہیں سکتا. ان کو اپنا جو رویہ ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا. رشینز آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم نے سی پیک کا حصہ بننا ہے، ایرانینز آ رہے ہیں، بورس جانسن آ رہا ہے، اور ترکش پریزیڈنٹ آ کے یہاں پہ کشمیر کے بارے میں بات کر رہا ہے. لیکن بہرحال اس میں ہمیں کوئی بہت اطمینان میں نہیں چلے جانا چاہیے. اور اسی پہ کچھ زاویے سامنے لانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں شرازی صاحب، بیورو چیف اسلام آباد ڈان نیوز. جی شرازی صاحب ویلکم. جی شکریہ. شرازی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ایک باضابطہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ روس کو بھی شامل کیا جائے اقتصادی راہداری میں، اس میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ابھی آنے والے دنوں میں مزید معاہدے ہوں گے؟ یقیناً ستمبر میں جب میں پرائم منسٹر کے ساتھ نیو یارک میں تھا، اور جہاں جب انٹریکشن ہمارا پرائم منسٹر کے ساتھ ہوا، تو ہمارے لیے ایک بڑی حیران کن بات تھی کہ جب اس وقت سیکرٹری خارجہ نے یہ بتایا کہ سی پیک میں کچھ یورپ کے ممالک بھی شریک ہونا چاہتے ہیں. شاید اس وقت کافی لوگوں کو یقین نہیں آیا ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا. لیکن آنے والے وقتوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بالخصوص رشیا کے حوالے سے، تو لگتا ہے یہ کہ واقعی اب یہ سی پیک ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے. بنیادی طور پہ اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ تو چائنا ہی ہے، جو اس کے حوالے سے انیشیٹو لے رہا ہے اور پاکستان کو اس کے اوپر قائل کر رہا ہے، اور پاکستان اکارڈنگلی ڈیسیجن بھی لے رہا ہے. اور رشیا کے حوالے سے بھی کچھ ایسا ہوا، 2-2.5 ہفتے پہلے ان کے انٹیلیجنس چیف بھی آئے ہیں. نہ صرف سی پیک میں رشیا کو شامل کیا گیا اور گرم پانی تک رسائی دی گئی ٹریڈ کے حوالے سے، بلکہ ساتھ میں کچھ ڈیفنس کے حوالے سے بھی چیزیں آگے بڑھی ہیں. اور پہلے دونوں ملک شاید انٹرنیشنل پول میں انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے تھے، لیکن اب کنٹری ٹو کنٹری لیول بھی چیزیں ہونے جا رہی ہیں. تو میرا خیال میں ایک اسٹریٹجک ڈیسیجن ہے پاکستان کے اینڈ پہ کہ ایک اتنا بڑا گیم چینجر اگر پاکستان کے ہاتھ آیا بھی ہے تو کیوں نہ اس کو میکسیمم یوٹیلائز کیا جائے. اور جو آپ بات کر رہے تھے کہ شاید انڈیا کی طرف سے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی جو کوشش تھی، یقینی طور پہ لگتا ہے کہ بری طرح وہ ناکام ہوئی ہے. اور نہ صرف رشیا بلکہ اب آنے والے میں ہمیں دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایران بھی اس پروجیکٹ کا حصہ بننے جا رہا ہے. اگرچہ چاہ بہار کی پورٹ کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، لیکن جس انڈکلیئرڈ بلاک کا حصہ ایران بھی ہے، جس میں
چائنا ہے، جس میں رشیا ہے، جس میں ایران ہے اور کچھ یورپ کے ممالک ہیں، یقینی طور پہ وہ بھی اس کا حصہ بنے گا. اور بالخصوص روس کے لیے تو بڑا یہی ضروری تھا اس منصوبے کا حصہ بننا، کیونکہ یوکرین کے معاملے کو لے کے جو یورپ کے ساتھ ڈسپیوٹ چل رہے ہیں، بنیادی طور پہ جو انرجی کا کنزیومر سب سے بڑا ہے رشیا. شیرازی صاحب یہ فرمائیے گا کہ افغانستان کو سٹیبلائز کیے بغیر رشیا کو کس طرح ایکسیس دے پائیں گے؟ اس پہ ہمارے جو اتھارٹیز ہیں کوئی بات کرتی ہیں کہ افغانستان اگر سٹیبلائز نہیں ہوتا تو پھر رشیا کو ایکسیس کیسے دیں گے آپ سی پیک کی طرف؟ نہیں، میرا خیال میں دونوں چیزیں پیرلل چل رہی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر سٹیبلٹی لائے بغیر شاید اتنی آسان نہیں ہو پائیں گی، لیکن اگین دونوں ٹریک کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ افغانستان کے معاملے کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے، اس معاملے کے اوپر بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو 3 رکنی ایک ملکی جو ایک سلسلہ چلا تھا، اس کو ابھی اگرچہ اس کے اندر ایک بریک آئی ہے، لیکن میرا خیال میں آگے چل کے اس میں ہمیں ایک میجر انیشیٹو نظر آئے گا. اور افغانستان کے معاملے کو بھی ساتھ ساتھ دیکھا جائے گا. بنیادی طور پہ اب جو چین کی طرف سے ایک ایفرٹ ہو رہی ہے، شاید وہ کابل کی انتظامیہ کو بھی قائل کیا جائے گا کہ بجائے یہ کہ وہ اس راستے میں رکاوٹ بنے یا بھارت کے ساتھ کھڑے ہو کے کوئی اس طرح کے کوئی اقدامات لیں کہ جس سے ایک امپریشن ملے کہ شاید وہ بھی اس کو اپوز کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس اینڈ پہ بھی ایک بہتری آئے گی، اور ساتھ میں افغانستان کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی کچھ انیشیٹو نظر آئیں گے. تو دونوں چیزوں پہ کام ہو رہے ہیں، لیکن اگین سی پیک کا جو ایکسٹینشن ہے اس کے اندر رشیا کا ایک بڑا میجر رول ہے، اور اس کو ضرور میک شور کیا جائے گا. اور صرف یہ نہیں بلکہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اب ایک ٹریک اور ایک روٹ اور بن رہا ہے، اور روٹ ماسکو سے ہوتا ہوا فن لینڈ تک جائے گا. تو سی پیک یہاں سے گوادر تک نہیں رکے گا، بلکہ ایک اور روٹ بھی ہے جس کے بارے میں نے بتا رہا ہوں کہ شاید وہ رشیا سے ہوتا ہوا یورپ تک جائے گا. تو چیزیں آگے چل رہی ہیں میرے خیال میں، اب یہ irreversible ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش ضرور ہوگی، لیکن سی پیک اور اس سے جڑے جو دیگر پروجیکٹس ہیں میرے خیال میں وہ رکنے والے نہیں، آگے جائیں گے وہ. اب ٹھیک، تو شیرازی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ افغانستان سے ذرا ہٹ کے بلوچستان میں بھی صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے. حالیہ مہینوں میں آپ نے دیکھا دہشت گردوں کی بہت بڑی وہاں وارداتیں ہوئی ہیں. تو بلوچستان کے حوالے سے اور کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ وہاں فوج کی بھی کچھ اب خصوصی ڈویژن ریز ہوگی، کیا بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال آپ کو بہتر ہوتے ہوئے نظر آتا ہے؟ دیکھیں، سی پیک کے لیے تو ایک علیحدہ سے ایک ڈویژن فورس بن چکی ہے اور پچھلے کئی عرصے سے کام بھی کر رہی ہے، لیکن اس منصوبے کو لوگ جیسے پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اس خدشات کا اظہار کرتی رہی ہے اور سول قیادت بھی کرتی رہی ہے کہ سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے انٹرنیشنل فورسیں ہوتی رہیں گی، تو وہ اب بھی شاید ہو رہی ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ زیادہ دیر تک چل پائیں گی، اور چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اور بالخصوص بلوچستان کے اندر بھی اس کے اوپر بڑا ڈیپلی فوکس کیا جا رہا ہے اور چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اگرچہ ابھی تک کچھ irritants ہیں، لیکن ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بہرحال کوششیں ہو رہی ہیں. شیرازی صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا اور اپنا وقت دینے کا. اچھا جناب، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے حکمرانوں اگر بڑی اچھی جاب کریں گے فارن پالیسی کی، اگر وہ اس سی پیک کے معاہدے کو پیورلی ایز این اکنامک انٹرسٹ دیکھیں اور جیو پالیٹکس سے ڈسٹرب نہ ہونے دیں، اس کو جیو پالیٹکس میں اس کو انٹرفیئر نہ کرنے دیں، اس میں ایک اور بات جو آپ کی لائن آف کنٹرول پہ سچویشن بن رہی ہے، جس طرح انڈیا آپ کو پرووک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ سی پیک کے لیے آپ کو وہ پرووکیشنز آبزرو کرنی پڑیں گی تاکہ سی پیک ڈسٹرب نہ ہو. میں یہ بات کروں گا کہ ہم جب سی پیک کی بات کرتے ہیں مجھے تھوڑا بہت جو ہماری ترجیح ہے وہ الٹی نظر آتی ہے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ جی دشمنوں کے عزائم سے ہم اس کو محفوظ رکھیں گے، اور ہاں ساتھ میں بلوچستان کو بھی سلامت ہونا پڑے گا. دس از دا ادر وے اراؤنڈ. جب تک آپ بلوچستان کو محفوظ نہیں کریں گے، اس کو درست نہیں کریں گے، تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا سرمایہ آ رہا ہے اور دودھ کی ندیاں بہیں گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ نہیں ہو سکتا. آپ نے بلوچستان میں جانا ہے، اس کی کچھ کلادم تنظیمیں، آپ کے جو عام بلوچ کا جو احساس محرومیت ہے اس کو آپ کو دور کرنا پڑے گا تاکہ وہ علیحدگی پسندوں کے شکنجے میں نہ پھنس جائے، تاکہ وہ اس نیریٹو کا ایک وکٹم نہ بن جائے. آپ کو ابھی بلوچستان میں بہت کچھ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا گوادر سے. 10 سال پہلے فوجی حکومت تھی، تب
چین کو گوادر چین کے حوالے کر دیا گیا تھا, وہاں سے سی پیک کا منصوبہ کی یہ خواب دیکھی گئی تھی. بلوچستان کو ٹھیک کریں پہلے. اکنامک انٹیگریشن کی جب آپ بات کرتے ہیں نا جی, ریجنل, ایک بریک لے لیں, میرا خیال بریک کی بات وقفہ لے لیتے ہیں. چلیں اس پہ بھی بات کریں گے, اور آخر میں بات یہ بھی کریں گے ذرا ہٹ کے, کیوبا کے صدر کی وفات کے بعد جو سرخوں کا پرچم ہے اس کی نشانیاں تقریباً دنیا میں ہی ختم ہو گئیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے. بات ہوگی ذرا ہٹ کے, دنیا میں سوشلزم پھیلانے والے کیوبا کے صدر کی وفات کے بعد سرخ جھنڈا جو ہے اس کی نشانیاں تقریباً ختم ہو گئی ہیں. کیوں جناب؟ Is it in the retreat everywhere? یہ بڑا کنفیوزنگ اس لیے ہے نا کہ فیدل کاسٹرو جو ہے نا وہ ایک نیشنلسٹ لیڈر تھا کیوبا کا, جس نے اینٹی امپیریلسٹ اور وہ جو امپیریلسٹ کے جو اسٹوجز تھے اس کی اپنے ملک کے اندر ان کے خلاف اسٹرگل کی تھی. فار ویری پریگمیٹک ریزنز اس نے مارکسزم کو اڈاپٹ کر لی. بلکہ آپ مارکسزم نے ایز اے فلاسفی, ایز اکنامک سسٹم انفلوئنس کیا ہے رومانٹک لیول پہ. بہت سے تھرڈ ورلڈ کے جو نیشنلسٹ اور اینٹی امپیریلسٹ جو لیڈرز تھے ان کو انفلوئنس کیا ہے, لیکن وہ مارکسزم کو ایڈہیئر نہیں کر رہے تھے, اس کی ڈاکٹرائن کو یا اس کی اکنامک تھیوری کو. جناب آپ مجھے کوئی مثال دے دیں, چھوٹا سا ایگزامپل دے دیں. میں اگر پہلے بات کر لوں میں چھوٹا سا ایگزامپل یہ کہ وہ کیوبا کے جو فیڈل کاسٹرو تھے نا, وہ اسٹالن کی نیشنلائزیشن کی پالیسی کو بہت پسند کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ اسی طرح کی انڈسٹری کی نیشنلائزیشن. بات تو کریں, مارکس جو ہے نا وہ نیشنلائزیشن آف انڈسٹری کی بات نہیں کرتا. وہ کیا بات کرتا؟ مارکس کرتا تھا سوشلائزیشن آف انڈسٹری. وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا, جب آپ نیشنلائز کرتے ہیں نا, جب گورنمنٹ اون کرتی ہے نا انڈسٹری, تو گورنمنٹ اٹ سیلف بیکم دا بگیسٹ کیپٹلسٹ ان دا سوسائٹی. اور سوشلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ سوشلائزیشن یہ ہوگی کہ وداؤٹ اینی پولیٹیکل انٹرفیئرنس the working class itself is managing the production, the process of production. بٹ یہ آج تک ہوا نہیں کبھی شاید. یہ ہوا نہیں, یعنی یہ یوٹوپیا تھا نا, یوٹوپیا تھا. اور وہ اس یوٹوپیا کو, اس خواب کو وہ حقیقت میں کبھی تبدیل کر نہیں سکے. لیکن اس پہ اب اگر پیرس کمیون واز ون ایگزامپل. پیرس کمیون, لیکن جناب کتنی چھوٹی سی پیریڈ, صدیاں ہو گئی کمیونزم کو. ایک پیرس کی کمیون کا آپ مثال دیتے ہیں, وہ اس کو آئیڈیلائز بھی کرتا تھا نا, مارکس آئیڈیلائز. اب اگر اسٹالن اور مارکس اور ان ساروں کو چھوڑ کے اگر پاکستان آ جائیں تو بڑی مجھے دلچسپی ہوئی کہ وہ سیاستدان, ہمارے سیاستدان جو امریکہ میں پائے جاتے ہیں اور وکی لیکس میں ان کے نام آ رہے ہوتے ہیں کچھ امبیسڈروں کے ساتھ ساتھ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ایسا آدمی آج وفات پایا ہے جس نے 11 امریکی صدروں کو دانت دکھائے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ 25-30 سال قبل آپ کو امریکہ کی پالیسی آپ پہ نافذ کی ہوئی ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ کو ڈبل سٹینڈرڈ نہیں نظر آتا کہ جی آپ نے ایک طرف ان کی وہ پوجا بھی کرنی ہے امریکہ کی پالیسی کی, دوسری طرف آپ نے کہنا ہے کہ جی کاسٹرو ہمارا ہیرو ہے کیونکہ وہ دانت دکھاتا ہے ان کو. نہیں, رومانٹیسائز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا. نہیں خیر, اول تو کاسٹرو کی رومانٹیسائزیشن ہونی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اگر ٹھیک ہے کاسٹرو کا دشمن, جس طرح کو اپریسو سٹیٹ اس نے ریز کی تھی, اسٹرکچرز ریز کیے تھے, اس کو رومانٹیسائز, میرا خیال ہے سوویت یونین کو آپ رومانٹیسائز کر سکتے ہیں. کس طرح کریں گے؟ اٹ واز اے بگ کنسنٹریشن کیمپ یار. اور آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا انقلابی رہنما ہے جس کے موت کے بعد اس کا بھائی, اس کو آپ یہ سارا اقتدار سونپ دیں. مجھے بتا دیں ایک انقلابی کا مجھے نام دیں. یہاں پر جو ہمارے جو پاکستان میں بھی جو مارکسسٹ تھے وہ بھی ایک رومانٹک ویو ہی, ورلڈ ویو پریزنٹ کر رہے تھے, وہ مارکسزم نہیں بیچ رہے تھے. ویسے ادھر اگر ان کی بھی بات ہو جائے, آپ کی جو لوکل مارکسسٹ کی, دیکھیں اس میں ہمدردی اس حد تک ہونی چاہیے کہ پاکستان ایک انتہائی غریب ملک ہے اور یہ سرمایہ کاری ہے, جس کیپٹلزم جس کو کہتے ہیں, اس کے بھی بے تحاشا نقصانات ہیں. لیکن مارکسسٹ کا میرے مطابق رومانس سارا خود سے ہی ختم ہو گیا جب روس افغانستان میں آیا, اور جو انہوں نے سارا کچھ کیا وہاں کے شہریوں کے ساتھ, وہ رومانس ادھر ہی ختم ہو گئی. مارکسزم ہیز نیور سروائیوڈ. مارکس ہیز سروائیوڈ,
کہاں جناب؟ نارتھ کوریا میں؟ نہیں، پوری دنیا میں سر کہیں نہیں ہے. کہیں نہیں ہے جناب. آپ کو پھر پتہ نہیں ہے نا. پھر آپ یہ بات کر رہے ہیں, آپ فرانس چلے جائیں, آپ اسپین چلے جائیں, نیو لیفٹ ایمرج کر رہی ہے, وہ والی مارکسزم اینٹی گلوبلائزیشن موومنٹ کو مارکسسٹ لیڈ کر رہے ہیں. وہ والی نہیں ہے جناب, وہ والی نہیں. مارکس اس وقت تک زندہ رہے گا, اس کی فلسفی اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک کیپٹلزم ایز این اکنامک سسٹم ایگزسٹ کرتا رہے گا. بڑی ہی پوٹنٹ کرٹیک ہے اس کے ہاں ٹھیک کیپٹلسٹ سسٹم کی, اس حد تک بہت اتفاق کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کنٹینیو, وہ اس لوگوں کے مائنڈ میں زندہ ہے. جناب اب کرنا ہوگا, وہ پروڈیوسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ لوگ اب مارکسزم کو ایز این آلٹرنیٹیو تصور کرنا بھول گئے. لیکن کیونکہ عمر فاروق صاحب کا آج وہ لباس بھی سرخ ہے, میں تھوڑا سا گھبرا رہا ہوں. تو کیسٹرو کی خیر جس طرح کی بھی لیگیسی تھی پاکستان میں بھی ڈیبیٹ ہوتی رہے گی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے مجھے بھی اور عمر فاروق صاحب کو بھی آگاہ کریں ٹویٹر اور فیس بک لنکس کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.